تعامل کا مسئلہ، بلکہ جو ہے ان کی کتابوں پر اگر دیکھا جائے اہل بدعت کے تعلق سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کتاب خالد بن ذہبی الظفیری کی، جو مصری ہیں، انہوں نے لکھا تھا، اس پر جو ہے اس کا ترجمہ بھی میں نے کیا تھا، یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب کی اشاعت ہو چکی ہے وہاں کیا نام ہے کشمیر سے المکتبہ الاسلامیہ والوں نے اسے چھاپا ہے اور بہترین انداز میں چھاپا ہے، 200 سے زائد صفحے پر ہے۔ ان کا جو ہے اہل بدعت کی جو ہے اس میں دھجیاں ایک طرح سے اڑا دی ہیں کہ کیسے، اور سلف کے اقوال سے پورا کہ ان کا تعامل کیا تھا۔ لوگ بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں کہ جو ایسا ویسا، تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں، جبکہ بدعتیوں کی کتابوں کو جلانے تک کا سلف نے حکم دیا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے ہندوستان کے بر صغیر کے علماء کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، تو آئیے ہم اسی کتاب کے اندر نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مروی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے۔ دیکھیے مصر کے ہیں، ان کا قول انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ اہل بدعت سے ترک تعلق کیا جائے، ان سے دور رہا جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نواب صدیق حسن خان کہہ رہے ہیں، دور رہا جائے، دین اور سنت کے معاملے میں ان سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ بازی نہ کی جائے، اور دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے۔ بدعتیوں کی کتابوں کو نہ دیکھا جائے اور نہ ہی ان کی باتیں سنی جائے، خواہ ان کا تعلق اصول دین سے ہو یا فروع سے ہو، جیسے کہ روافظ، خوارج، جہمیہ، قدریہ، مرجیہ، کررامیہ اور معتزلہ، یہ سب گمراہ اور بدعتی فرقے ہیں۔ کتف الثمر فی عقیدت اہل الاثر، صفحہ نمبر 157۔ کتف الثمر جو ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے عقیدے میں، اور اس کا اردو میں الحمدللہ میں نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ آگے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کتاب کی کچھ حصے پڑھوں جو ہے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ سلف جو ہے کیا تعامل برتتے تھے اہل بدعت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ بھی معلوم رہے کہ سلف بدعتیوں کی کتابوں کو تلف کرنے اور انہیں برباد کرنے کو واجب سمجھتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ گمراہیوں اور بدعتوں پر مشتمل کتابوں کو جلا دینے اور انہیں تلف کر دینے پر کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی بدعتی کی کوئی کتاب جلا دی تو اس سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، یا ایسے جیسے کسی نے، بلکہ بعض سلف نے لکھا ہے یہ ایسی ہے جیسے کسی نے کسی کے ہاں دیکھا کسی کے گھر شراب رکھی ہوئی ہے اور اس شراب کی ہنڈی کو پھوڑ دیا، تو اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حرام چیز ہے۔ امام مروزی نے کہا کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ میں نے ایک کتاب عاریتاً لی ہے جس کے اندر بہت ساری غلط باتیں ہیں، تو کیا میں اسے پھاڑ دوں یا جلا دوں؟ تو آپ نے کہا کہ بہتر ہوگا، کہ یہی بہتر ہوگا، یعنی تم اسے جلا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو انہوں نے تورات سے لکھ رکھی تھی اور اسے پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر، اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، جو کہ قرآن کے موافق تھی، مگر پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کو لے کر اسے تنور میں ڈال دیا، اسے جلا دیا اس کتاب کو لے جا کر کے۔ تورات سے کچھ آیتیں انہوں نے لکھ رکھی تھی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے کوئی مخالف نہیں تھا، قرآن حدیث کے موافق کی بات تھی، پھر بھی جو اللہ کے رسول جو ہے غصہ ہو گئے، اور جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اسے لے جا کر کے تنور میں جلا دیا۔ آخر کیا حال ہوتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کتابوں کو دیکھ لیتے جو قرآن و سنت کے نصوص کے صریح مخالف ہیں؟ آج بدعتیوں کی کتابیں جو کہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، ان کو اگر دیکھ لیتے تو آپ کا حال کیا ہوتا؟ حضرت عمر کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا کچھ ایسی آیتوں کو لکھ رکھے ہیں تورات سے، جو کہ قرآن کی آیتوں کے خلاف، یعنی شریعت کے خلاف کوئی نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے رسول غصہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آج کے لوگوں کی بدعتیوں کی کتابیں دیکھ لیتے اللہ کے رسول، جس کے اندر قرآن حدیث کی مخالف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آج فی ظلال القرآن دیکھ لیتے، تفہیم القرآن دیکھ لیتے، اور اس طرح کی دیگر جو گمراہ بدعتیوں کی کتابیں ہیں ان کو دیکھ لیتے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بالکل خلاف لکھی ہوئی ہیں باتیں، اور اسی طریقے سے دیگر عقیدے، منہج اور احکامات دین سے متعلق بالکل صراحتاً جو ہے مخالف باتیں لکھی ہوئی ہیں، لوگوں نے جو اپنی اپنی فقہ بنا رکھے ہیں، فقہی مکتب فکر بنا رکھی ہے، اور اپنی اپنی جو ہے کتابیں بنا رکھی ہیں، اپنی انہوں نے جو ہے شریعت الگ سے بنا رکھی ہے، یہ ساری کتابیں اگر اللہ کے رسول دیکھتے تو اللہ کے رسول کا کیا حال ہوتا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں چنانچہ وہ تمام کتابیں جو سنت کے مخالف ہوں ان کے پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ انہیں ختم کرنا اور انہیں تلف کرنا ضروری ہے۔ ان کتابوں سے زیادہ نقصان دہ امت کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آگے کہا کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں جو جھوٹ اور بدعتوں پر مشتمل ہیں انہیں تلف کرنا اور ضائع کرنا ضروری ہے، بلکہ اس شراب کے برتن
کو تلف کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کتابوں کا نقصان شراب کے برتنوں کے نقصان سے کہیں زیادہ ہے، اور انہیں تلف کرنے میں کوئی ضمانت بھی نہیں ہے، جس طرح کی شراب کے برتنوں کے ٹوٹنے میں کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ جو ہے علامہ ابن قیم کی عبارت تھی الطرق الحکمیہ کے اندر صفحہ نمبر 233 میں۔ الطرق الحکمیہ بہت مشہور کتاب ہے علامہ ابن قیم کی، وہاں کی عبارت ہے جس کا ترجمہ اس کتاب کے اندر منقول ہے۔ آگے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی مزید باتیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے آگے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے اس کاغذ کو تنور میں جلا دیا، اس کے بعد آگے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے پتہ چلا کہ جس میں دینی اعتبار سے فساد اور نقصان کا خوف ہو اسے تلف کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ غزوہ تبوک کو لے کر کے کہ اس میں پیچھے رہ گئے تھے، آپ نہیں جا پائے تھے، تو اللہ کے رسول نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 50 دن تک جو ہے بائیکاٹ تھے یہ مدینہ کے اندر، بہت ہی مطلب بری حالت ہو گئی تھی ان کی، لیکن پھر بھی آپ جو قبیدہ خاطر نہیں ہوئے، مسلمانوں سے جڑے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے۔ اس میں کئی آزمائشیں بھی ہوئیں آپ کی، اس میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ رومی بادشاہ نے آپ کو خط لکھا تھا، آپ کو مطلب اپنی طرف پھوڑنا چاہتا تھا، کہا کہ جو آپ کے جو نبی ہے محمد وہ انہوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ کا بہت برا حال ہے، آپ ایسا کرو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی عزت کریں گے، ایسا ویسا۔ تو اسی خط کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس کو جا کر کے تنور میں جلا دیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اسے پتہ چلا کہ جس میں دینی اعتبار سے فساد اور نقصان کا خوف ہو اسے تلف کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک عقل مند انسان کسی چیز کا انتظار بالکل نہیں کرے گا اور اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرے گا، جس طرح کی شربت جب خمر بن جائے اور وہ کتاب جس سے نقصان اور شر و فساد کا خوف ہو تو ایک عقل مند اسے فوراً تلف کر دے گا اور اسے ضائع کرنے میں ذرا بھی دیری نہیں کرے گا۔ علامہ ابن قیم نے اسے جو ہے زاد المعاد کے اندر نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 581 کے اندر۔ آگے کہتے ہیں کہ تقی الدین فاسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین کے اندر، یعنی مکہ کی تاریخ پر یہ کتاب مشتمل ہے، شیخ شرف الدین عیسیٰ الزواوی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حکام وقت پر واجب ہے کہ جب وہ ابن عربی کی فصوص اور فتوحات مکیہ جیسی بدعتی کتابوں کے بارے میں سنیں۔ ابن عربی بہت ہی خبیث صوفی تھا اور اس نے وحدت الوجود کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے ابن عربی نے، اور بہت زیادہ گمراہ کن اس کی جو کتابیں ہیں وہ جو ہے فصوص الحکم اور اسی طرح سے الفتوحات المکیہ، اسے جو ہے صوفی بہت زیادہ مطلب جان مان اور سمان دیتے ہیں اور اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔